بسم اللہ الرحمن تین الرحیم۔ لوگوں کو دے دیا یہاں پہ، ابھی ادھر بھی مانگ رہے ہیں، میں نے کہا نہیں اب نماز جناب اسپیکر، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، آپ کی بات میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ نے مجھے بھائی بھی کہا ہے جی، مگر میں اپنے بھائی کو اتنا مظلوم دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہا، الحمدللہ اتنا مظلوم اور اس ہاؤس میں جتنا آپ مظلوم ہیں، جتنی آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی دشمن سے بھی نہیں ہو رہا۔ اب آپ دیکھیے یہ پہلے بتا دیے کس کی طرف سے ہو رہی، دونوں طرف سے یا صرف اپوزیشن؟ چلو آپ جس کی طرف سے بھی سمجھیں، یہ کل کا بل ہے، ہم چیختے رہے چلاتے رہے، ہو سکتا ہے کامن چیزیں ہوں اور اپوزیشن بھی ساتھ دیتی، مگر ہمیں بل نہیں ملا۔ اور یہ آپ دیکھیں ٹیب نہیں لا رہے آج کل، کاغذ تو بند کر دیے ہیں۔ آج تھوڑا سا مجھے بے ادبی کرنے دینا، نہیں آپ ضرور کیجئے، مگر وہ ٹیبلٹ صرف آپ کو خواجہ آصف صاحب کی باتیں سنتے ہیں اور بہت بڑی ماشاءاللہ بھڑکے بھی مارتے ہیں، بہت بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کے کلا بھی ملا کے اور اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم تو نہ اہل زبان ہیں، نہ ہمیں اردو آتی ہے، جب اردو بولنے لگتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ کون سا جملہ بولیں، کس طرح بولیں، لیکن وہ تو ماشاءاللہ فصیح و بلیغ بھی ہے، اور وہ جس طرح بولے۔ گزاری یہ ہے کہ یہ بل جیسے بھی ہو چلا گیا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے اور عمران خان کی علاج کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اب ایک مریض ہے، اگر اس کی علاج کی بات اور پوری پارٹی مل کے کہہ رہی ہے اپوزیشن سمیت، تو اس میں کیا حرج ہے اسپیکر صاحب؟ وہ آپ کے ساری چیزیں دائرہ اختیار میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت میں نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی، سب زیر اعتاب تھے اور ہماری تحریک چل رہی تھی، اور اس لیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب کے لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آج اس مشکل سے اگر وہ نکلے، آپ نہ مانیں، بالکل مسلم لیگی نہ مانیں، آصف صاحب نہ مانیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ جو کچھ اس وقت ان کو ریلیف ملی ہمارے تحریک کے نتیجے میں۔ مریم صاحبہ، اس کی پیشی تھی نیب پر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں اور تمام کارکنوں کو اپیل کریں کہ وہ نیب کے دفتر پہنچ جائیں، اور میں چلا گیا۔ ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی اور تمام کارکنوں کو گجرانوالا، لاہور، قصور تک سب کو کہا کہ نیب کے دفتر میں حاضر ہو جائیں۔ آپ یقین جانیے رانا ثناء اللہ صاحب ابھی زندہ ہے، رات کو مجھے ان کا فون آیا، اس نے کہا کہ جی وہ پیشی جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ تو میں نے کہا خیر ہے؟ کہتا ہے بس وہ آپ کے داڑھیوں سے ڈر گئے۔ میں نے کہا نہیں، وہ آپ کے مونچھوں سے ڈر گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس میں آدمی اس حد تک بھی نہ جائے کہ کل کلاں اگر کسی کی فوتیدگی ہو جائے تو اس کے چٹائی پر بیٹھنے والے لوگ تو کم از کم ہو۔ تو عمران خان کی بات یہاں ہو رہی ہے، ان کی بڑی پارٹی ہے یہاں موجود ہے۔ ریاستیں اس طرح نہیں چلتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ریاست ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے، کوئی بھی لب کشائی کرے معمولی سی استثنائیات۔ اب آپ بتائیں مجھے اسپیکر صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے آپ اس ہاؤس کے ذمہ دار ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے سامنے خیر جواب دہ تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے حقوق کے ذمہ دار ہیں، تو کم از کم آپ کی طرف سے
آپ کی طرف سے کم از کم جو بھی چیز آتی ہے اس پر آپ رولنگ بھی دے دیں، آپ کسی نہ کسی درجے میں کوئی ریلیف دے دیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ بلوچستان کی صورتحال یقین جانیے کہ اب آپ لوگوں کے پاس میرے خیال میں سوشل میڈیا کی خبریں بھی نہیں آتی، باقی خبریں تو ویسے بھی بلوچستان پہ پابندی ہے، خیبر پختونخوا پہ پابندی ہے. دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے، کوئی امن نہیں ہے. کل بھی آپ تشریف فرما نہیں تھے، پرسوں میں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی بلوچستان کو، ہمیں امن چاہیے، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں امن کب دو گے. تو بہرکیف میری درخواست ہوگی آپ سے کہ پارلیمنٹ کو بھی چلانا ہے، حکومت کو بھی چلانا ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ قدم بقدم حکومت کے لیے روڑے اٹکائیں، مشکلات پیدا کریں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے. اور جس کی بھی حکومت ہے وہ کم از کم رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اس طرح کی زیادتیوں سے تاریخیں بنتی ہے، کسی کی نیک نامی ہو یا نہ ہو. بہت شکریہ اسپیکر صاحب.